یوں لگتا ہے کہ کچھ سٹیپ اپ دوبارہ ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے ہم نے قابو پایا تھا. تو یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آئندہ آنے والے دن کیسے ہوں گے اس حوالے سے؟ جنرل صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز پیدا کریں، اور اس کے لیے بڑے آسان میں آپ کو 3-4 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے ناظرین کے سامنے. اس کا جواب جو ہے اس میں ہر چیز مضمر ہے. نمبر 1، کون ہے جس کو ہمارا چین کے نزدیک جانا پسند نہیں ہے؟ نمبر 2، کون ہے جس کو سی پیک پہ جتنی بھی پیش رفت ہے وہ اس میں وہ نہیں چاہتا؟ نمبر 3، کون ہے جو چاہتا ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے نئی اور پاکستان کے درمیان رنجشیں پیدا ہوں، کڑواہٹ پیدا ہو؟ 4، کون چاہتا ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے کشیدگی بڑھے، اسی طریقے سے رہے، آپس میں یہ تجارت نہ شروع کر دیں، کوئی اور کام نہ شروع کر دیں؟ 4 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں. اس کے جواب میں ہر چیز چھپی ہوئی ہے. اگر ہم کلیئر ہو جائیں کہ دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس قسم کے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ کس کو گوادر کی ڈیولپمنٹ نہیں بھاتی. اس میں جب میں نے یہ آخری سوال کیا تو اس میں کچھ بڑھ جاتی ہے ملکوں کے نام جن کا کہ لسٹ بنتی ہے. تو ہم بھارت کا نام تو لیتے ہیں، نمبر 1 ہمارا انمی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن دوسرے ملکوں کے انٹرسٹ جیسے ان سوالوں کے جواب میں ہے وہ رکھیں، اپنے فیصلے کریں، جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کی طرف جائیں. یہ بیلنس آؤٹ کرنے کی جو کوشش ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان بیلنس کروں گا اور ان دونوں کے درمیان بیلنس کروں گا، اور 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے پاؤں آپ کے پھیلتے جا رہے ہیں، نہ ایک کشتی والے آپ کو پسند کر رہے ہیں نہ دوسری کشتی والے آپ کو پسند کر رہے ہیں. یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یہ کون سی فارن پالیسی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے اس دنیا میں رہنے کا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے جواب ہو جائے تو پھر ہم نبردازما ہو سکتے ہیں جو بھی آگے مسائل پیدا ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب، آپ نے بڑے سادہ الفاظوں میں ہر چیز کا جواب دے دیا. آپ ایک ادارے کی اہم ترین میں عہدے پہ فائز رہے ہیں. کیا ہمارے حکمرانوں کو اس کا جواب نہیں پتا؟ اس میں کون سی چھپی ہوئی چیز ہے؟ انہیں ایک تو لائن لینی ہے نا، کشتی کے 2 کشتیوں کے سوار تو ہمیشہ ڈوب جایا کرتے ہیں، کیوں وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے؟ بھٹی صاحب، جو سب سے زیادہ پاور ہے بڑے ملکوں کی، وہ پاور ہے ذہنوں کو ان کے اوپر اثر انداز ہونا، ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اثر انداز ہونا، ان کے خیالات کے اوپر اثر انداز ہونا. یہ وہ کرتے ہیں آپ کے خاندان کے لوگوں کے ذریعے، آپ کے بال بچوں کے ذریعے، آپ کے دوستوں کے ذریعے. تو ان مرکوز کرتے ہیں اپنی توجہ لیڈرشپ کے اوپر، چاہے وہ لیڈرشپ پولیٹیکل ہو یا لیڈرشپ عسکری ہو یا لیڈرشپ اکانومی والی ہو، کچھ ہو. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اندر ہی ہمارے تناؤ ہے. ہمارے کچھ لوگ ایک چیز سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری چیز سمجھ رہے ہیں. مثلا کشمیر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جی کشمیر لیتے لیتے پاکستان نہ دے بیٹھنا، تو آپ ان کے ساتھ جو نا تجارت شروع کریں. یہ چھوڑیں ان باتوں کو، وہ کوئی بات نہیں، ریپ ہوتے رہتے ہیں، شہادتیں ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے افغانستان کے سلسلے میں کہ جی یہ، حالانکہ طالبان کا جو بھی نظریہ ہے زندگی کا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہیں کریں. لیکن ہم نے بھی دنیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جی آپ انکلوسیو بنائیں، آپ عورتوں کو لے کر آئیں، یہ کریں. ارے بھائی، تمہارے اتنے بڑے بڑے دوست رہے ہیں جنہوں نے کبھی عورتوں کو وزیر نہیں بنایا، ایسے دوست رہے ہیں جنہوں نے کبھی مکس یونیورسٹیاں نہیں کھولی، عورتوں کی الگ رکھی ہیں، مردوں کی الگ، کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی. کہ اس لیے کہ وہ ایک کہاوت ہے اس کی ہندکوں کی ہے کہ لسے کو دیکھ کے می کو روح چڑھنا ہے، تے تگڑے کو دیکھ کے می کو ترس آنا ہے. تو بس یہ صورتحال ہے ہماری. ہم ذہنی طور پر یکسو نہیں ہیں، ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اچھا جنرل صاحب، 15 اگست پچھلے سال ایک اس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں، ہماری حکومت شامل ہے، ہمارا میڈیا شامل ہے. ایک بڑی سیلیبریشن بنی کہ افغانستان میں ایک آزادی ہوئی، اور ان کا حق تھا کہ غیر ملکی وہاں سے چلے جائیں، وہ چلے گئے. اور اس سے جو ایک کنسنسس بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں ٹیررزم نہیں ہوگا. اب اگر آپ 5-6 مہینے دیکھیں، اسلام آباد میں بھی ہو گیا، لاہور کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے، بلوچستان سے بھی مسلسل جاری ہے. تو کیا وہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ انمیچورٹی تھی، یا ہم سمجھ ہی نہیں سکے ہوا کہ افغانستان میں؟ اور نمبر 2، ابھی تک ہم نے افغانستان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے اس بارے میں. یہ دیکھیں، آپ کی یہ جو اسیسمنٹ تھی، جس کی بھی اسیسمنٹ تھی، اسی کو تو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ بلوچستان بذات خود بہت بڑا علاقہ ہے،
پاکستان میں بھی یہاں پر سلیپنگ سیلز موجود ہیں، اندر یہاں پہ لوگ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، ان کے قبائل ہیں، ادھر گنجان آبادی ہیں شہروں کی، یہاں پہ چھپنا کیا مشکل ہے کسی بھی ٹیررزم کا. جہاں تک ان کی سپورٹ کی بات ہے پیسے کی، تو وہ تو ویسے بھی وہ باڑ کے تھرو تو نہیں آتی، وہ تو جس طریقے سے بھی آتی ہے وہ الگ اس کے ذرائع. سمندر ہمارا اتنا لمبا چوڑا ہے، 2500 کلومیٹر کی ہماری سرحد ہندوستان کے ساتھ ہے، تو گھوم پھر کر ہماری انگلی ادھر کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ 20 سال ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، کتنا خون ہمارا بہتا رہا. اور اس 5 مہینے کو ذرا ملائیں تو صحیح اس 20 سال کے ساتھ. 5 مہینے ہوئے ان کو، نہ ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے، نہ ابھی مکمل طور پر ان کا اثر رسوخ ہوا ہے. اور ہر دوسرا بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے جی پچھلے 5-6 مہینوں میں بہت زیادہ دہشت. بھئی یہی تو وہ آپ کو باور کروانا چاہ رہے ہیں، یہی تو آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ویسے ہی دشمنی رکھو جیسے پہلے، اس لیے کہ اگر وہاں آنا جانا شروع ہو گیا، اگر تجارت شروع ہو گئی، اگر چین وہاں پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، روس وہاں سے گزر کر گرم پانیوں تک پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کی تجارت شروع ہوگی، تو یہ خطہ تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو اس لیے آپ کے دماغوں میں میرے سمیت یہ کیڑا ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کے آنے سے اور پرابلم خراب ہو گیا. یہ ہم نہیں سوچتے کہ پرابلم خراب کر کون رہا ہے. تو یہ وہ کون ہے یہ جو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تو ہمارے بھی تو ہاتھ ہے، ہمارا بھی تو دماغ ہے، ہم بھی تو ایک عزت دار لوگ ہیں. وہ تو سارا کچھ وہ نہیں کرنا ہے، ہم نے بس ٹاک شو ہی کرنے ہیں پھر. جی بس یہ ابھی آپ نے اصل بات کر دی ہے. ایک بات تو میں نے پہلے کہہ دی کہ دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کریں، زیادہ اچھے دوست، کم اچھے دوست، اچھے نرم دشمن، سخت دشمن، ان کی کیٹیگریز بنائیں. اور جو میں نے 5 سوال رکھے تھے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس کے دل میں کیا بات ہوگی، کون کس کی معاونت کر رہا ہوگا. اور دوسری چیز میں یہ سجیسٹ کروں گا جو ابھی آپ نے کہی ہے کہ یہ لیٹ کر مار کھاتے رہنا یا ہر چیز کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اچھے بچے بن کے رہنا، ہمیں تھپڑ پڑتے رہے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ دنیا میں رہنے کے یہ طریقے ہیں؟ یہ دنیا کبوتروں اور فاختاؤں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا عقابوں اور چیتوں کی دنیا ہے. اگر چیتا اور عقاب بن کے رہنا ہے تو رہو، ورنہ تم ادھر نہیں رہو گے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اچھا جناب صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا خاصی چیزیں میرے خیال میں تو کلیئر ہے. روزانہ گیدڑ کی موت مار مار کھا کے سسکیاں مرنے سے بہتر یہ نہیں ہے ایک دفعہ عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر کے اعلان کر دے اور انہیں جواب دے؟ کب تک انتظار کریں گے اس طرح؟ کیوں نہیں ہمارے جس نے بھی ڈیسیجن میکر ہے وہ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ جی دیکھیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس سلسلے میں، صرف مجھے 2-3 باتوں کا علم ہے. ایک تو یہ مجھے علم ہے کہ اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو پھر اور بہت سارے خوف وہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہر دل میں ایک خوف کا خانہ تو ہے. اس میں یا تو آپ کو خدا کا خوف رکھنا پڑے گا، اگر وہ نکل جائے گا تو پھر اور خوف آپ کے دل میں آ کے جگہ بنا دیں گے. یہ انہی خوفوں کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اوپر وہ حملہ کر دے گا، ہم جو ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ہمارا یہ ہے. میری سبمیشن پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں سوال. اس کشم و کش میں ہم ساری زندگی گزار دیں گے یا کوئی فیصلے کا وقت آپ سمجھتے ہیں آگے اب کر لینا چاہیے؟ یہ فیصلے کا وقت تو بہت پہلے سے شروع ہے اور کافی طرح وقت گزر چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے کسی پروگرام میں نے ضرور کہا ہوگا کہ ادھر سے جب یہ ہمارے کشمیری بھائی اٹھ کھڑے ہوئے تھے ہتھیار لے کر، وہاں سے پریشر ڈال دیا تھا چائنا نے اور ہم بیٹھے رہے. اس سے اچھا وقت آپ کو کون دیتا کہ آپ اور پھر یہ کہ آپ کے پاس کرنے کا جواز بھی موجود تھا، آپ کے پاس کلبوشن تھا جو یہاں پر آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے. آپ کی افغانستان کی سرحد سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے تھے را کی مدد سے. ان کے این ایس اے نے سر عام ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ $400 ملین میں نے رکھے ہیں کہ میں بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں انسرکشن موومنٹ کھڑا کروں گا. ان کا وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے، اس نے کہا کہ ہم رابطے میں ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں. تو اور اس سے زیادہ آپ کو کون جھنجھوڑ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ آپ کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں؟ جب آپ نے وہ ٹائم گزار دیا، اس کے بعد انہوں نے رافیل جہاز لے لیے، S-400 لے لیا. اس وقت یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، ان کا مورال ڈاؤن تھا، آپ کی ایئر فورس نے ان کی پٹائی کی ہوئی تھی. اچھا جن صاحب، یہ جو ریسنٹ واقعہ ہے اس میں تو وہ بازار میں ہیں، یہ باقاعدہ مطلب اٹ سیمز اٹس ناٹ ٹیررزم، اٹس ایکٹ آف وار. آپ کسی ملک کے اندر بازاروں میں اگر ٹیررزم کر رہے ہیں،
تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا پاکستان کو 1 2 3 کیا کرنا چاہیے اس کو، تاکہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہو ہمارے یہاں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ان کو پورا سرویلنس کر کے جہاں جہاں بھی ان کے پاکٹس ہیں ان کو نیست و نابود کرنا چاہیے، ہیں تو بلوچستان کے اندر ہی کہیں پر۔ دوسرا جو میرا اپنے خیال ہے جو ہماری سمندری حدود ہے ان کی ہم حفاظت کریں، وہاں سے بہت پورس ہے، باقی جگہوں پر شاید اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جب کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہینڈل یاد رکھیں، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ٹیلی فون ملا لوں اور کام بھٹی صاحب نے کیا ہو اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور سب سن لیں کہ دیکھو جی یہ تو وہ ہینڈلر وہ بیٹھا ہوا ہے اور بھٹی صاحب صاف بچ کے نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو اس کی تو ٹریننگ دی جاتی ہے۔